نماز ہے، ہم تو نفل کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے جی، فرض بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، اور فرض میں بھی ہمارا اپنا ایک مزاج، اپنی فلسفی، اپنی سوچ ہے۔ پتہ نہیں یہاں کی میں بات نہیں کرتا، نہ مجھے کسی نے بتلایا، میں اپنے محلے کی، اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر مجھے امید ہے کہ سارے اچھے ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جناب فجر کی نماز میں امام صاحب نے اگر 40 آیتیں تلاوت کر لی ہیں، سورہ ملک کتنی ہیں جی؟ 30 آیتیں کل ہیں اس کے اندر، کل 30 آیتیں، اور بہت لمبی آیتیں بھی نہیں ہیں، درمیانی آیتیں۔ 30 آیتیں پڑھتے ہیں تو سارے لوگ، مولوی صاحب خیر ہے جناب ساڈا خیال ہی نہیں ہے تانوں، سجدہ لمبا ہو جائے کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب کدھر چلے جاتے ہیں، تشہد لمبا ہو جائے پتہ نہیں کون سے خیالوں میں بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، اتنی لمبی نمازیں، اتنی لمبی نمازیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں، اور اس کے مقابلے میں ہماری سوچ اور فکر۔ امام صاحب تھوڑی سی لمبی قرات کرتے ہیں، ہمیں کچھ ہونے لگ جاتا ہے، اس لیے کچھ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کاش کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی دنیا کے عالم، قاری، مجتہد، مفسر کے نہیں ہیں، بلکہ رب کا قرآن اور اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر سبحان اللہ کیسی چاشنی اور لذت ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز میں امام صاحب والسماء ذات البروج پڑھا دے، سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا دے، واللیل اذا یغشی پڑھا دے، ہم کہتے ہیں امام صاحب بڑی لمبی قرات ہوگی، اور پھر ہر کسی کو یہ پتہ ہوتا ہے، او جی مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، متولی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک صحابی نے صحابہ کو نماز پڑھائی تھی نبی پاک کے زمانے کے اندر، لمبی قرات کی تھی، آپ نے اس کو ڈانٹ کر کہا تھا خیال کیا کرو تمہارے پیچھے مریض بھی ہوتے ہیں، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةَ، آپ نے فرمایا تھا بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، خیال کیا کرو۔ ہر بندے کو یہ حدیث یاد ہے، ہر بندے کو، مطلب کی ہوتی ہے نا جی، چلو الحمدللہ کسی لحاظ سے مطلب کی ہوگی، سمجھ ہے، یاد آ گئی، لیکن جناب والا یہ حدیث آپ نے آدھی پڑھی ہے، پوری نہیں پڑھی۔ کبھی بخاری شریف کتاب العلم کھول کر دیکھ لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس لیے روکا تھا، بخاری شریف میں حدیث حضرت معاذ نے سورہ بقرہ کی قرات نماز عشاء کے اندر کی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو روکا۔ کس کی قرات جی؟ پھر آپ نے فرمایا تھا اے معاذ اقرأ بسبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی، آپ نے فرمایا تھا کہ معاذ تو نے اگر نماز عشاء کی پڑھانی ہو لوگوں کا خیال کیا کرو، چلو سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیا کرو۔ یہ سبح اسم ربک الاعلی جو ہم جمعے میں نہیں پڑھتے پہلی قرات میں، آپ نے فرمایا کم از کم اتنی قرات تو کر لیا کرو، اگر زیادہ لمبی نہیں تو اتنی تو کر لیا کرو۔ لیکن یہ مطلب نہیں جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ جی فاتحہ پڑھیں اور فاتحہ کے بعد انا آتینا پہلی رکعت میں اور قل اللہ احد دوسری رکعت میں، ہمارا تو زور چلتا ہو تو ہم قل اللہ احد کو 2 رکعتوں کے اندر تک بس نہیں چلتا ہمارا، اور یہی بابو لوگ بزرگ